الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و ذریتہ و اصحابہ و احبابہ و اتباعہ الی یوم الدین اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما. مولانا شیخ الحدیث مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور پہلی وجہ فلسفہ پڑھنے کی جو آپ نے بیان کی اس پر کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور گو کہ اور بھی کئی باتیں ذہن میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ باتیں تو بار بار آتی رہیں گی. لیکن اس سے پہلے کہ دوسری وجہ کی طرف بڑھیں، اس کا خلاصہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس بحث سے جو کچھ ہم نے بنیادی خیال حاصل کیا ہے وہ جو ہے ذہن نشین رہے. تو بنیادی بات جو حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فلسفہ پڑھنے کی کہ علم کلام کا بنیادی مقصد، اگر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کلام کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے اسلام مخالف نظریات کا رد کرنا ہے، اور ان کا رد کرنا ہے اور ان کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں ان کا بھی رد کرنا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ نظریات کو رد کرنا تو یہ ایک مثبت کام ہے، گو کہ منفی کام کے عمومی دائرے میں، اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں ان کا جواب بھی دینا. تو یہ دعوت اللہ اور شہادت حق کے کام کا حصہ ہے جو ایک فرض کفایہ ہے، اور جن لوگوں میں اس کی صلاحیت ہو ان کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے ان کے. تو یہ ایک متفق علیہ بات ہے، اس میں کوئی یعنی مختلف فی بات نہیں کہ علوم دینیہ کے ہر طالب علم کے لیے، اور خاص طور پہ علم کلام کے لیے، کیونکہ علم کلام کے مقاصد میں سے ہے کہ معارض اسلام مخالف نظریات کا جو ہے رد کیا جائے. اور اسی ضمن میں جو ہے فلسفہ یونان کی ایک بنیادی اہمیت ہے. وہ ایک اس لحاظ سے اہمیت ہے کہ تاریخی طور پہ وہ ایک معارض اسلام نظریہ تھا، اور جو اسلام کے مخالفین ہیں انہوں نے استعمال کیا. اور دوسرا یہ کہ فلسفہ آج بھی ایک قوت ہے مغربی تہذیب میں، اور اس کی بنیاد کلی طور پہ تو نہیں لیکن ایک بڑی حد تک فلسفہ یونان ہے. تو فلسفہ یونان سمجھنے کے لیے جو ہے، مغرب کو سمجھنے کے لیے بھی فلسفہ یونان ضروری ہے. اور فلسفہ یونان پڑھنے سے جو ہے عمومی عقلی منہاج اور تکنیک جو ہیں وہ بھی حاصل ہوتی ہیں، جو عمومی طور پر جو ہے اسلام معارض نظریات کو سمجھنے اور ان کا رد کرنے کے لیے کافی فائدہ مند رہتی ہیں. اس حد تک تو جو حضرت اقدس یہاں بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں کامل اتفاق ہے. لیکن اس پہ کچھ ہمارے یعنی طالب علمانہ سوالات اٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مطلب یہ اس سے یعنی حضرت کا مقصد جو ہے ہمیں سمجھانا ہی ہے، ورنہ اور اس سمجھ کا حصہ ہے کہ مطلب یہ کہ اس پر سوالات اٹھیں. تو یہ آپ کی کتاب کا مقصد بھی یہی ہے. اور جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو ایک بنیادی مقصد اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میں یہ قوت پیدا ہو کہ سوالات اٹھا سکیں اور ان کے جوابات دے سکیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ کچھ یہ ہیں. اگر فلسفہ کے پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد معارض اسلام نظریات کو سمجھنا ہے، تو بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے فلسفہ یونان کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو، آج اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پہلے اس کی حیثیت تھی، اور مغرب تہذیب پر اس کا جتنا بھی اثر کیوں نہ ہو،
آج اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آج جو اصل میں معارض اسلام قوت ہے وہ مغربی فلسفہ ہے. تو اگر آپ قدیم یونانی فلسفہ پڑھا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ معارض اسلام، اور اصل جو آج معارض اسلام قوت ہے اس کو نہیں پڑھا رہے، یا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قدیم یونان کو پڑھنے سے یہ پھر خود بخود مغربی فلسفہ کو پڑھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے گی، تو یہ بھی مطلب ایک کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ مثلا یہ ہے کہ جو آپ آج جو بڑی قوت ہے معارض اسلام اس کو آپ نہ پڑھیں اور پرانی معارض اسلام قوتوں کو پڑھیں، اور اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ اس کے نتیجے میں ہم میں یہ قابلیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم جو آج معارض اسلام قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. تو اس لحاظ سے لگتا یہ ہے کہ پھر یہ جو پڑھنے کی وجہ ہے، یہ وجہ ہو بھی تو اتنی اہم وجہ نہیں ہے. دوسری وجوہات جو ابھی آئیں گی وہ زیادہ اہم ہوں گی. ایک تو بات یہ سمجھ، اور دوسری جو مطلب معارض اسلام اگر تو پھر سائنس اور اس میں وہ الگ ہے مغربی فلسفے سے. اور تیسری اور اہم بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونانی فلسفہ بھی آپ پڑھیں تو ہمارے ہاں جو یونانی فلسفہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے جو مسلمانوں نے اس کی تشریح اور تعبیر کی، اور وہ مسلمانوں میں بھی ایک خاص یعنی فارابی اور ابن سینا اور اس کے متبعین، کیونکہ انہی کے فلسفے کو پھر جو ہے مطلب متکلمین نے درخور اعتنا سمجھا، جو متکلمین کے بڑے گروہ ہیں جیسے اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، یا اللہ بھلا کرے ہمارے جو ہیں اپنے ماتریدی ہم لوگ جو ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا جو گروہ ہمارے ہاں متکلمین کا جو حنبلی گروہ ہے، جس میں ابن تیمیہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. ابن تیمیہ تو ان کے ائمہ میں سے ہیں. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ فلسفے کا بھی رد لکھا اور منطق کا بھی اور کلام کا بھی. یعنی ابن تیمیہ کا جو علم کلام کا رد ہے وہ سارا علم کلام ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حنبلی علم کلام، یا آپ کو ابن تیمیہ کا علم کلام کہہ لیں، اس کا رد، اس کی بنیاد پہ جو ہے دوسرے جو مسلمان گروہوں کے علم کلام ہے ان کا رد ہے. اور فلسفے کا رد بھی ہے ان معنوں میں کہ ارسطو کے فلسفے کا رد ہے، یہ جزوی طور پہ دوسری فلسفیانہ روایات کی بنیاد پر. ان فلسفیانہ روایات میں دوسری یونانی روایات ہیں جو ہمارے اشعری اور معتزلی اور ماتریدی متکلمین کے ہاں ان پر اتنا غور و فکر نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح علم منطق کا انہوں نے رد کیا تو وہ بھی منطق کی بنیاد پہ کیا. وہ دوسری جو یونانی منطق کی روایات تھیں، یا مابعد یونانی اور حتیٰ کہ عیسائی منطقی جو تھیں، خاص طور پہ وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں جو یونانی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے وہ فلسفہ ہے جو مسلمان فلسفیوں کے ہاں سے آیا ہے اور ان کی تعبیر کے مطابق، اور وہ بھی ایک روایت ہے جو مسلمانوں کے ہاں آئی. دوسری روایت کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے تقریباً، جو حنبلی اور غیر اشعری اور غیر ماتریدی اور غیر معتزلی روایات ہیں. جبکہ یونانیوں کی
فلسفے کی جو عیسائیوں نے تعبیر کی اور اس کے بعد جو یونانیوں کے فلسفے کی آج جو مغربی تعبیر ہو رہی ہے، وہ مسلمان فلسفیوں کو پڑھنے سے خود بخود وہ نہیں آ جائے گی. اس کے نتیجے میں آپ کو یونانی فکر کے اصلی منابع کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ آج یعنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہ بالکل نہیں پڑھایا جاتا. تو ارسطو کو جو ہے، ارسطو کی اپنی کتابوں کو وغیرہ کو اور نئی تحقیق کے مطابق وہ نہیں پڑھا جاتا. تو ہم یونان کا بھی جو فلسفہ پڑھتے ہیں وہ بالکل جزوی طور پہ، وہ جو مسلمانوں کے ہاں بھی جو فلسفہ یونان آیا وہ بھی جزوی طور پہ پڑھتے ہیں. اور پھر جو ہمارے مدارس میں اس کی وہ ہے، وہ بھی بہت تھوڑی سی ہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو پہلی دلیل ہے، یہ کوئی اتنی ہمیں مضبوط دلیل نہیں لگتی فی نفسہی اور بذات خود فلسفے کو پڑھنے کے لیے. اس لیے حضرت جو ہے دوسری دلیلیں دیں گے، اور میرے خیال میں جو دوسری دلیلیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. اور لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے ہمیں ایک دلیل دے دی اس جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے. یعنی حضرت کا مقصود تو وہاں اس کی توجہ بیان کرنا ہے کہ فلسفہ یونان کیوں پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں مدرسوں میں، لیکن آپ کی دلیل سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ مغربی فلسفہ بھی پڑھیں اور مغربی سائنس بھی پڑھیں، اس حد تک کہ ہم اس سے واقف ہو جائیں اور اس کے رد کے قابل ہو جائیں، اس کے اعتراضات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اور اس میں جو اسلام کی حقانیت کے لیے جو ہم دلائل اس میں سے نکال سکتے ہیں اس کے بھی قابل ہو جائیں. کیونکہ یہی مسلمان متکلمین نے کیا تھا فلسفہ یونان اور دوسرے اسلام مخالف نظریات کے مقابلے میں. تو آج مطلب یہ ہے کہ ہم پر بھی یہ فرض لاگو ہوتا ہے، اور یہ اس کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ یہ کام ہم پر کیوں فرض کفایہ نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب علماء نہیں کریں گے تو پھر وہ ہم جیسے مطلب جو حالانکہ حصے میں آئے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو اس میں ابھارا جائے کہ وہ خود جو ہے، کیونکہ جب تک علماء جو ہے اس کو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک اس کا وہ حقیقتاً اس کا رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس ہی وہ علم ہے جو حقیقی علم ہے، جس کی روشنی میں جو ہے تمام باطل نظریات کو صحیح سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ پہلی جو حضرت کی وجہ ہے اس سے یہ ایک چیز ہمارے لیے جو ہے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر علم کلام کا مقصد اسلام معارض نظریات کا رد ہے تو آج جو اسلام معارض نظریات ہیں ان کا پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے. یہ آپ کی باتوں سے جو ہے یہ ایک لازم ایک یعنی آپ کے جو اقوال ہیں اس کے لوازمات میں سے، یعنی مطلب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو لیکن اس کے لوازمات میں سے. ٹھیک ہے، تو اب دوسری وجہ کی طرف جاتے ہیں. یا یہ کہ دوسری وجہ پھر اس کو کیونکہ پہلی وجہ ختم ہو گئی تو اس کو یہاں روک دیتے ہیں، اور پھر اگلی نشست جو انشاءاللہ آج یا کل کریں گے یا آج ہی کسی وقت دوبارہ کریں گے، تو اس میں جو ہے پھر وہ دوسری وجہ سے شروع کریں گے تاکہ ایک جو ہے جو ہماری نشستیں ان کی تقسیم جو ہے اور ترتیب بہتر طور پہ جاری رہے. تو عبارت حضرت کی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے بہت ضروری تو وہ کر دیں، ورنہ اس کو یہاں ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں سے شروع. اما بعد لوگ ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ سائنس کے دور میں قدیم فلسفہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ فلسفہ یونان کا تو اب صرف نام رہ گیا ہے، اس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کی جگہ عصر حاضر میں مفید اور ضروری علم کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داران پرانی لکیر ہی کیوں پیٹے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلسفہ قدیم کی تعلیم 4 وجوہ سے. تو پہلی وجہ تو اس لحاظ سے ہم یہ حضرت نے 4 وجوہ بیان کی ہیں، تو یہ وہ
جس کو منطقی کہتے ہیں، کل بازی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ 4 وجوہ ہیں جو میرا خیال میں مل کر جو ہے وجہ بنتی ہے، الگ الگ سے وہ کافی وجہ نہیں ہے۔ حضرت کے نزدیک لگتا یہی ہے۔ آپ ان کو غور سے ملاحظہ فرمائیں، سوچیں کہ کیا یہ وجوہ صحیح ہیں یا نہیں۔ اگر صحیح ہیں اور یقین صحیح ہیں تو پھر توجہ اور محنت سے یہ فن پڑھیں۔ اس میں تو کیا شک ہے کہ توجہ اور محنت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر جو ہم فلسفہ یونان پڑھتے ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل نہ بھی ہو تو لیکن اس کے فوائد تو میں تو کوئی شک نہیں، اور اس میں ملکہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ علوم دینیہ کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ معارض اسلام یعنی اینٹی اسلام نظریات سے یا اسلام مخالف نظریات سے باخبر رہے۔ صرف باخبر ہی نہ رہے بلکہ ماہر ہو، ان کا ٹیکنیک کا ماہر ہو۔ یعنی خبر تو مطلب یہ کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے آراء کو جانتا ہو، لیکن یہ کہ ان آراء کے پیچھے جو دلائل ہیں اور جو ٹیکنیک ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، خواہ وہ نظریات قدیم ہوں یا جدید، کیونکہ نظریات ایک بار پیدا ہو کر ختم نہیں ہو جاتے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی آراء یعنی شکلیں بدلتی ہیں اور کبھی نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو مطلب مغربی تہذیب جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہنا نہیں صحیح نہیں ہے کہ وہ ایک قدیم یونانی کی شکل ہی بدلی ہے، نہیں، شکل بدلی ہے لیکن یہ کہ اس میں بہت سی نئی چیزیں بھی ہیں۔ مثلا مغربی تہذیب میں ایسی چیزیں ہیں جو یونانی فلسفے میں نہیں تھیں، اور وہ عیسائیت کے تھرو آئی ہیں، یعنی وہ عیسائیت کو مسخ کر کے ایک لحاظ سے آئی ہیں۔ اور خاص طور پہ 2 چیزیں جو یونانیوں کے یہاں نہیں تھیں، میرا خیال ہے اس کو بھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ کیونکہ اس کا تعلق اس پہلی وجہ سے ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں مختصر، مثلا یہ کہ یونانیوں کے ہاں مثلا یہ ہے کہ فکر، یعنی فلسفے کا موضوع جو ہے فکر ہے، فکر انسانی اور فکر کائناتی، اور تھاٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور اس میں جو اہم چیز مثلا ارسطو کے ہیں تصورات ہیں، اس کو انگریزی میں کانسیپٹ کہتے ہیں، یا اس کے لیے دوسرا لفظ جو ہے کیٹیگریز بھی ہے، کیونکہ کانٹ جو ہے اس کے ہاں کیٹیگریز اور تصورات میں فرق ہے کانٹ کے فلسفے میں، لیکن عمومی طور پہ تصورات اور کیٹیگریز ایک ہی چیز ہے، اس کو آپ کہتے ہیں مقولات۔ تو یونانیوں کے ہاں جو 2 چیزیں جو آپ جدید مغربی فکر میں پائیں گے، اور یہ جدید مغربی فکر جو ہے یہ جو مقولات ہیں اور تصورات ہیں یہ سب یونانی فلسفوں سے لیتی ہے اور اس کو مزید نشو و نما دیتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ یونانی فکر کا تسلسل ہے۔ لیکن اس میں جو مثلا 2 صرف مثال کے طور مثلا 2 چیزیں جو یونانیوں کے ہاں اس لحاظ سے نہیں، ایک ہے تاریخ اور دوسرا مادی اور معاشرتی اثر فکر پر، یعنی تاریخ فکر پر کیا اثر ڈالتی ہے، اور مادی اور معاشرتی جو آپ سطح ہے کسی بھی معاشرے کے اس کا فکر پر اور فکر کی تعیین یا ڈٹرمنیشن پر کیا اثر ہوتا ہے۔ مثلا یہ تصور کہ جو ہماری فکر کی تصورات ہیں وہ ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ تصورات جو ہے تاریخی طور پہ ان کا فہم بھی نشو و نما پاتا ہے
اور وہ تصورات خود بھی نشو نما پاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر کوئی ایک فکر اور ظاہر تصورات فکر کا ہی اظہار ہے، کوئی ثابت چیز نہیں ہے، یہ ایک سیار چیز ہے. اور یہ جو سیاری ہے وہ تاریخ کے تناظر میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بنیادی فکر تو یونانیوں کے یہاں موجود ہے، لیکن جس سطح پہ جو ہے موجودہ فکر اس کو ڈیولپ کرتی ہے وہ اس کا یونانی کے یہاں تصور نہیں. اور دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ مادی جو انسان کی معاشرتی اور مادی جو انسان کی استطاعت ہے، معاشروں کی استطاعت ہے، وہ بھی اس بات پر یعنی مطلب مارکسیسی فکر میں خاص طور پہ، لیکن یہ کہ عمومی یعنی مغربی فکر میں کہ انسان کی معاشروں کی مادی ترقی اور مادی جو ان کے صورتحال ہے وہ اس پر اثر کرتی ہے کہ ان کی فکر کیا ہے، تو اس کی فکر کو متعین کریں. تو اس لحاظ سے موجودہ فکر کے لیے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فکر جو ہے تاریخ اور مادی اور معاشرتی حالات سے ایون جزواً متعین ہوتی ہے، تو پھر اس کا تعلق پھر جو سچائی ہے یا حق ہے اس کی بھی کوئی ایسی صورت جو ہے جو یعنی حق فی نفس ہی جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یا حق خود بدلتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ریلیٹیوزم یا اضافیت ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے موجودہ فکر میں، جو اس لحاظ سے یونانیوں کے یہاں موجود نہیں ہے. گو کہ اس کے مطلب بنیادی تصورات تو موجود ہیں، کیونکہ یعنی انسان ہے تو انسانی فکر کی بنیادیں تو زیادہ نہیں بدلتی. لیکن جس سطح پہ جو ہے ان دو یعنی تاریخ اور مادی اور معاشرتی ترقی کی سطح اور جو سیاق و سباق ہے اس کا آپ کی فکر اور آپ کے فہم اور ان کے نشو و نما پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کا تو حقیقت کی جستجو اور حقیقت کے تصورات سے کیا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے جو یونانی فکر پر میں اس سطح پہ موجود نہیں ہے جو مغربی فکر میں بنیادی طور پہ آج ہے. اس لیے مطلب ابن خلدون وغیرہ کی اہمیت ہے. ابن خلدون کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بالکل نہیں پڑھایا جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف شکلیں نہیں بدلتی، شکلیں بھی بدلتی ہیں لیکن بنیادی خیالات خود بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بنیادی خیالات نہیں بدلتے اور ان کی شکلیں بدلتی ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بنیادی خیالات بدلتے ہیں. ہاں بنیادی خیالات کم بدلتے ہیں، یعنی یہ بار بار نہیں ہوتا کہ بنیادی یعنی اس کے لیے آپ یعنی صدیوں بعد بدلتے ہیں مثلا، جبکہ شکلیں تو بدلتی رہتی ہیں. کہاں تھے ہم؟ اچھا علوم دینیہ کے ہر طالب کے لیے ضروری ہے کہ معارض اسلام نظریات سے باخبر ہے، خواہ نظریات قدیم ہوں یا جدید، کیونکہ نظریات ایک بار پیدا ہو کر ختم نہیں جاتے، ان کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں مگر بنیادی خیالات اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں. فلاسفائے یونان یا یونانی فلسفیوں کے خیالات بھی ختم نہیں ہو گئے، آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. عالم کے حدوث و قدم کا مسئلہ، اس طرح تناسخ ارواح کا نظریہ خواہ وہ حکمہ یونان کا ہو یا حکمہ ہند کا آج بھی موجود ہے. 50 کروڑ انسان اسی عقیدے پہ مرتے ہیں. تو یہ تو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر اس پہ ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ ایک بہت بڑی بات یعنی دیوبند تو ہندوستان میں ہے اور ہم سب یعنی بر صغیر میں ہے، تو مطلب یہ کہ ہندوازم کو پڑھنا اور بدھزم کو پڑھنا اور سکھزم کو پڑھنا یہ مطلب علم کلام کا ایک بنیادی حصہ ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی کوتاہی بھی ہے اور اس دلیل کے خلاف جاتی ہے یہ بات.
اس لیے اگر دینیات کا طالب علم ان باطل نظریات سے واقف نہ ہوگا تو اسے دعوت کرنے کے کام میں دشواری ہوگی. یعنی صرف نظریات سے نہیں بلکہ نظریات کو کن بنیادوں پر جو ہے اس کا دفاع کیا جاتا ہے وغیرہ، اور ان کی اندرونی اور بیرونی منطق کیا ہے اور منہاج کیا ہے ان نظریات. کیونکہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدعو قوم کے نظریات خیالات سے پوری طرح باخبر ہو، ورنہ وہ مؤثر انداز میں دعوت پیش نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب دعوت کے لیے بھی ضروری ہے یہ اور یعنی صرف یہ نہیں مطلب اطاعت کو رد کرنے کے لیے ضروری نہیں بلکہ دعوت کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں شک نہیں. تو یہ پہلی وجہ ختم ہوگی. اب انشاءاللہ اگلی بار جو ہے دوسری وجہ شروع کریں گے. السلام علیکم.